آج کل بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کہ یہ جو قومیں ہیں، جو قبیلے ہیں، یہ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انسان سمجھے کہ ان کے ساتھ وابستہ ہوں تو میری عزت ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنا قوم قبیلہ سب کچھ چھوڑا، تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی قوم قبیلہ کیا ہے، سارے انسان آدم کی اولاد۔ اور ہمارے ایک دوست مذاق میں کہا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام تنولی ہیں، وہ تناول کے رہنے والے تھے۔ آدم علیہ السلام ہم کہتے تھے کیسے تنولی؟ وہ کہتے تھے میں تنولی ہوں چونکہ میرے ابا ہیں، تو جو بیٹا ہوتا ہے وہی والد ہوتا ہے، جو والد ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی تنولی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو آدم علیہ السلام بیچارے وہ تو واسطہ ڈالیں گے بھائی میں کس کس کا ہوں، کیونکہ پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوق انسان ہیں وہ سارے کے سارے ان کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے اس بات میں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں قوم سے ہے، فلاں قبیلے سے، یہ تو ہم لوگوں نے شناخت کے لیے کر دیا۔ پھر ایک انسان جو بڑا ہوتا ہے اس کی نسل چلتی ہے تو اس کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد کسی اور اس کے اولاد میں سے کسی کے نام منسوب ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد کسی اور کے نام منسوب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا جا رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ انسان سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں، تو حضرت حوا بھی ایک ہی ہیں، حضرت آدم بھی ایک ہی ہیں، اس لیے تمام انسان ایک ہی طرح کے ہیں۔ جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی جیسی قوم کو ہر قوم کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، ہر قبیلے کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جس خطے میں رہتا ہے، جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اس ماحول سے سیکھ کے وہ عادتیں اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ یہ جو موروثی چیزیں ہوتی ہیں یہ اصلاً کچھ نہیں ہوتی، یہ موروثی نہیں ہوتی بلکہ یہ موضوعی ہوتی ہے۔ موضوع کا مطلب علاقہ، تو یہ علاقے کے طور پہ ہوتی ہیں۔ ایک ہی قوم کا ایک ہی قوم کا آدھے لوگ اگر بلوچستان چلے جائیں، آدھے لوگ کے پی کے میں رہنے لگ جائیں، تو جو ایک ہی بیٹے کی دو اولاد، ایک ہی والد کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کی نسل وہاں ایک کی نسل یہاں، اس نسل کی عادتیں بالکل مختلف ہوں گی، اس نسل کی عادتیں بالکل مختلف۔ اور اگر باپ سے عادتیں چلتی ہوتی تو دونوں کی عادتیں ایک ہوتی ہیں، حالانکہ دونوں کی عادتیں ایک نہیں ہیں۔ تو اس علاقے میں جب انسان جاتا ہے، جس خطے میں جاتا ہے، اس خطے کی آب و ہوا، اس خطے کی خوراک اور اس خطے کا جو حدود اربع ہے وہ انسان کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اس حساب سے اپنی عادتیں پروان چڑھاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عادتیں خود بنا سکتا ہے۔ کہتے ہیں عادت چھوٹتی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، عادت بناتا ہی انسان خود ہے، اور جب چاہے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ نسوار چھوڑنا مشکل ہے، سگریٹ چھوڑنا، لیکن جب چھوڑنے بھی آتے ہیں لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ایک لمحے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، صرف اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو اس طرح کے بڑے ادارے قائم ہو گئے جو انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں۔ اور یہ جو آج کل میسمرزم اور ہیپنوٹزم کچھ قسم کی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں دنیا میں، یہ بھی اسی کی ایک کیفیت ہے کہ آپ ایک چیز پہ فوکس رکھتے ہیں، تو آپ جب بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، توجہ ڈالتے رہتے ہیں، تو آپ کو اس چیز پہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے تو خود دیکھا ہے، جب کراچی میں ہم پڑھتے تھے تو کئی دفعہ ہماری غیر مسلم لوگوں سے بھی ہو جاتی تھی ملاقات، تو ان میں ہم نے دیکھا ان میں کئی ایسی عادتیں ہوتی تھی کہ جو بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے ہم نے سوچ سوچ کے بنائی۔ اسی طرح کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں پنڈت، ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں، اور اسی طرح بدھ مت کے جو بڑے مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو عبادت اپنی کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ایک ٹانگ پہ ہاتھ اس طرح کر کے کئی مہینے کھڑے رہتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر۔ اب انسان 2 دن کچھ نہ کھائے تو کیا حال ہوتا ہے، تو وہ کئی دن کھائے پیے بغیر ایسا، اور وہ کئی وقت ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنی پرارتھنا اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اس چیز پہ انہیں کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، اور جب انہیں کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لوگ اس کو کرامت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی کرامت ہے، تو کرامت ہوتی تو یہ تو غیر مسلم ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک تو کرامت بھی اولیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس کے ہم قائل ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت خود کر سکتا ہے اگر اسے اچھی رہنمائی دستیاب ہو، کسی کتاب کے ذریعے، کسی عالم دین کے ذریعے، کسی پیر شیخ کے ذریعے، کسی بڑے مربی کے ذریعے اسے اگر رہنمائی اور ہدایت میسر آ جائے تو وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ آج جس بات پہ غصہ اس نے کیا ہے وہ سوچے گا غلط بات ہے، کل وہ اس بات پہ غصہ نہیں کرے گا یا تھوڑا کم کرے گا، کچھ عرصہ آئے گا تو پھر غصہ۔ تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا زبردست طریقہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 40 دن کا جو اس پورا حدیث میں کہا گیا کہ جو بندہ 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 2 پروانے عطا ہوتے ہیں، نفاق سے بری ہونے کا، جنت میں داخلے کا، تو یہ 2 پروانے اسے عطا ہوتے ہیں 40 دن۔ تو 40 دن انہوں نے کہا ہے، 40 دن میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ بنتا ہے وہ ہر 40 دن میں اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے، یہ چینجنگز آتی ہیں۔ تو انسان بھی جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کام کے 40 حصے کر لے، ایک حصہ آج چھوڑ دے، ایک کل چھوڑ دے، ایک پرسوں چھوڑ دے، ایک ترسوں چھوڑ دے، کرتے کرتے 40 دنوں میں سب چھوٹ جائے۔ اور جو چیز اپنانا چاہتا ہے اس کے 40 حصے کرے، تھوڑی تھوڑی روز اپنانا شروع کر دے، تو 40ویں دن میں وہ بالکل کامل ہو جائے گا اور وہ اس چیز میں بالکل اس کو مہارت حاصل ہو جائے گی۔